علاقہ گلیات کی سیاست، سماج اور عوامی خدمت کا ایک روشن باب سردار گلزمان مرحوم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے اپنی بصیرت، خلوص اور قائدانہ صلاحیتوں سے نہ صرف صوبہ سرحد بلکہ ملک بھر میں اپنی پہچان بنائی۔ 1959 میں یونین کونسل نگری بالا سے سیاسی سفر کا آغاز کرنے والے سردار گلزمان نے آغاز ہی سے دیانت، خدمت اور ترقی کو اپنا نصب العین بنایا۔ 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر عوامی خدمت کے ایک نئے دور کا آغاز کیا اور 1970 میں دیہی ترقی کے وزیر کی حیثیت سے ایسے منصوبے متعارف کروائے جنہوں نے گلیات کے بنیادی مسائل جیسے تعلیم، صحت، سڑکوں اور پانی کے نظام میں انقلابی بہتری لائی۔ ان کا تعلق عوام سے ایک رشتہ محبت تھا جو ووٹ سے بڑھ کر اعتبار اور اعتماد کا آئینہ دار تھا۔ ان کی میزبانی اور اخلاق کی شہرت ایسی تھی کہ 1973-74 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ذاتی دعوت پر کالا باغ مدعو کیا، جہاں نہ صرف انہوں نے خود ذاتی طور پر علاقہ گلیات کی ترقی اور فلاح کے لیے بہترین کام کیا، وہیں صوبہ سرحد کی ایک اور قداور اور سیاسی و سماجی شخصیت اقبال خان جدون بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اسی تاریخی ملاقات میں انہی دونوں رہنماؤں نے مل کر ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ ایبٹ آباد میں ایک میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لانا چاہیے، جس کی بنیاد پر بعد ازاں ایوب میڈیکل کالج وجود میں آیا، جو آج عالمی سطح پر ایک معتبر ادارے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سردار گلزمان نے 1975 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نصر اللہ خٹک کو بھی علاقے میں مدعو کیا اور ان کی بہترین کاوشوں سے ہزارہ ہل ٹریکٹ امپروومنٹ پروجیکٹ کی منظوری ممکن ہوئی، جس کی بدولت علاقے کو مزید ترقیاتی توجہ حاصل ہوئی۔ یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1990 کی دہائی میں جب آفتاب احمد خان شیرپاؤ وزیر اعلیٰ تھے تو اسی منصوبے کو وسعت دیتے ہوئے باقاعدہ طور پر گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی شکل دی گئی۔ آج آپ نے جس شخصیت کے بارے میں مجھ سے پوچھا، یقیناً ہمارے علاقے کے انتہائی اور بلکہ پورے اس وقت ضلع ہزارہ تھا جو آج کل پورا ہزارہ ڈویژن ہے، ایک ممتاز شخصیت، سیاسی، سماجی، اقتصادی ہر لحاظ سے، اور پھر جوانی کی عمر میں اللہ نے ان کو سیاست سے نوازا اور پھر انہوں نے سیاست میں وہ کام کر دکھائے ماشاءاللہ جو کوئی نہ کر سکا، اور بالخصوص یہ سردار ہاؤس جو ہے، اس میں آپ کا جو ہے ایک ایسا منصب تھا، ایک ایسا عہدہ تھا کہ اس گھر کو ہم جو ہے اپنا گھر سمجھتے تھے، اور سخاوت کے لحاظ سے تو مثال دی جاتی تھی پورے پاکستان میں کہ اگر کوئی سخاوت میں کوئی ہے مقام تو وہ جو ہے سردار ہاؤس ہے اور سردار گلزمان کی ہستی ہے۔ اور بڑے بڑے وزیر اعظم جو پاکستان، خصوصاً ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ جو ہے ان کی بھی مہمان نوازی سردار صاحب نے فرمائی کالا باغ کے مقام پر۔ اسی طریقے سے اکثر لوگ جو ہمارے گاؤں کے ہیں وہ اور ہمارے علاقے کی جو پہچان ہے وہ سردار صاحب تھے، اور سردار صاحب نے ہر محکمے میں جو ہے لوگوں کو، عوام کو ایسی اہمیت دی، اس طرح ان کو نوازا جیسے کہ ایک بھائی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ خلوص سے پیش آتا ہے۔ سردار ہاؤس ایبٹ آباد محض ایک رہائش گاہ نہیں ہے بلکہ ایک مرکز خدمت، مرکز محبت اور مرکز قیادت ہے۔ یہ دروازہ سردار گلزمان مرحوم کے دور سے لے کر آج تک عوامی خدمت کے لیے کھلا ہے، جہاں ہر فرد کو بغیر کسی امتیاز کے عزت و شرف کے ساتھ سنا اور سمجھا جاتا ہے۔ محترم سردار گلزمان صاحب جو تھے وہ ہماری اس پوری قوم کا ہمیں کہتے ہیں نا، سردار قوم کے ایک بڑے لیڈر بن کر ابھرے، لیکن جب انہوں نے شروع کی سیاست تو چیئرمینی سے کی تو اس وقت علاقے میں کوئی ہائی اسکول بھی نہیں تھا، پرائمری اسکول 1 2 3 تھے، لیکن سردار صاحب جب آئے سیاست میں آئے تو انہوں نے ایک دم مطلب علاقے میں تعلیم کا پہلے کیا کوشش، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ آگے لوگوں کو لے کر گئے، لوگوں کو جابس بھی دیے، 2 3 ہائی اسکول جو ہے انہوں نے ہم نے 2 3 سالوں میں بنا دیے تھے، پھر پی ایچ ڈی وغیرہ، اور جتنے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات انہوں نے پیدا کرتے تھے۔ 1988 میں دوبارہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور ضلع ایبٹ آباد کے ڈیڈک چیئرمین بنے۔ ان کی قیادت میں اسمبلی اجلاس ایبٹ آباد میں منعقد ہونا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا،
جو ان کی عوامی نمائندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 22 اپریل 1997 کو ان کے وفات کے ساتھ ایک روشن اور درخشاں باب بند ہوا، لیکن ان کی زندگی کی مثالیں آج بھی رہنمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ان کے بعد ان کے بھائی میجر ریٹائرڈ سردار فضل الرحمان نے ناظم منتخب ہو کر 2 دہائیوں تک عوامی خدمت کو عبادت جانا، جبکہ آمنہ سردار نے رکن صوبائی اسمبلی کی حیثیت سے خواتین کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ علاقے کی ترقی اور ادبی حوالوں سے اپنا سفر جاری رکھا۔ سردار گلزمان مرحوم کی شخصیت ہم آہنگی، رواداری، اعلیٰ اخلاق اور عوامی خدمت کا حسین امتزاج تھی۔ ان کا نام تاریخ کے سنہرے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔